اب جن اداروں نے کرپشن کو چیک کرنا ہے وہ ادارے ہی صحیح کام نہیں کریں گے تو کیسے آپ اس چیز کو دیکھیں؟ دنیا میں تک آپ کے ادارے صحیح کام نہیں کریں گے تو آپ جمہوریت نہیں چلا سکتے۔ جس ملک میں عدلیہ آزاد ہوتی ہے، جن میں ادارے آزاد ہوتے ہیں، اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں، تو وہاں پہ پھر پولیٹیشنز کو بھی جرات نہیں ہوتی کہ وہ کوئی غلط کام کر سکتے۔ اور صاحب جو ہمارا چینی مافیا، انڈا مافیا، دودھ مافیا، ریئل اسٹیٹ پراپرٹی مافیا، پاکستان تو لگتا ہے ہمارا ان مافیاز کے ہاتھ میں یرغمال ہے۔ جو گورنمنٹ بھی آئے، یا وہ یہ پاور مافیا بھی اس میں شامل ہے، یا وہ ان کے فائنانسرز ہوتے ہیں، ان کے سپورٹرز ہوتے ہیں، پھر ان کو اوبلائج کرنا پڑتا ہے، پہلے وہ ان کی پولیٹیکل کیمپین کرتے ہیں۔ ان مافیاز کا رول آپ کیسے ہمارے پاکستان کے سیاسی نظام میں دیکھتے ہیں، اور کیوں یہ ایک بلیک میلنگ کا سلسلہ جو الٹیمیٹلی اس کی پرائز تو عوام پے کرتی ہے، یہ نہ یہ مافیاز پے کرتے ہیں نہ گورنمنٹ پے کرتی ہے؟ دیکھیں، جب ملک کا اوورآل گورننس سسٹم خراب ہوتا ہے تو اس طرح کی پرابلمز تو باہر کیف اس کا نیچرل رزلٹ ہوتے ہیں۔ اگر آپ ایک اچھی مارکیٹ نہ بنا سکیں اور وہاں منوپلیز کریٹ ہو جائے، اور وہ منوپلیز کیوں کریٹ ہو رہی ہیں؟ جیسے آپ نے فرمایا کہ اوپر کا سیاسی ڈھانچہ ایسا ہے کہ اگر کوئی الیکشن لڑتا ہے آدمی تو اس کو کروڑوں روپے خرچ کرنے پڑتے ہیں، اور اب ظاہر ہے کہ وہ جب کروڑوں روپے خرچ کر کے الیکشن میں حصہ لیتا ہے، اور وہ ہمیں پتہ ہے مخصوص لوگ ہیں اور وہ ان کی فیملیز ہی یہ کام کرتے ہیں، ایلیٹ، ہاں جی، اور پھر وہ واپس آ کے ظاہر ہے کہ اس پیسے سے کئی گنا اور زیادہ وہ بناتی ہیں۔ اب اگر ہم نے الیکشن ریفارمز ہی نہیں کیے ہیں اور ہم اپنی جو جمہوریت کی اصل تھی جو آئین میں درج ہے اس کو ہی ہم نے صحیح امپلیمنٹ نہیں کیا ہے، تو پھر جب تک یہ پولیٹیکل کلچر رہے گا، جب تک الیکشنز کا یہی، اگر کتاب میں لکھ بھی دیا جائے الیکشن لاز کی کہ جی آپ کا خرچہ اتنے سے زیادہ نہیں ہوگا، اصل چیز لا بنانا نہیں ہوتا، اصل چیز ہوتا ہے کہ اس کی امپلیمنٹیشن کرنا۔ یہاں تو آپ دیکھیں گے کہ چیف الیکشن کمیشن بھی وہ لگایا گیا جو ان کی جیب میں ہو، جو اس کو کہا جائے وہ کیا جائے۔ ایک انڈیپینڈنٹ کانسٹیٹیوشنل پوزیشن آپ نے رکھی، اور اس کا مقصد کیا تھا کہ ملک میں انتخابات ایسے ہوں جس پہ کوئی آدمی سوال نہ اٹھا سکے۔ اگر آپ نے اسی انسٹیٹیوشن کو تباہ کر دیا تو پھر اس کے بعد کون اس کو امپلیمنٹ کرے گا؟ اب ہم بار بار جو بھارت کی بات کر رہے تھے پہلے ان کی اکانومی سے، اب یہاں بھی آپ دیکھ لیں کہ انڈیا میں کتنے عرصے سے الیکشنز ہو رہے ہیں۔ ہمارے ہاں تو چلیں بیچ میں ہمیں پتہ ہے الیکشنز نہیں ہوئے، اور جو ہوئے بھی کیسے، مگر آج تک کسی پارٹی نے یہ اعتراض نہیں کیا کہ جی ہم میس ریگنگ کی وجہ سے الیکشنز کے رزلٹ نہیں مانتے ہیں۔ اب اس کی وجہ کیا ہے کہ وہاں ایک صاحب ایس ایم یعقوب نام کے جو بہت وہاں سیزنڈ بیوروکریٹ تھے، جب وہ ان کو چیف الیکشن کمیشن بنایا گیا تو انہوں نے سب سے پہلے 2 بہترین کتابیں لکھی۔ میں حیران ہوں کہ وہ بکس جو ہیں پاکستانیوں کو نہیں پتا، وہ وہاں ہارورڈ میں پڑھائی جاتی ہیں، کہ ایک تھرڈ ورلڈ کے ملک میں الیکشنز کروانے کے چیلنجز کیا ہیں اور ٹیکنالوجی سے اس کو کیسے حل کیا جا سکتا ہے۔ اب انہوں نے اپنی جو تھی اس کی ریفارمز کی، اور اس کے بعد انڈیا کے اندر اتنے بڑے پیمانے پہ الیکشن کروانا، آپ کو پتا ہے وہ بہت بڑا ملک۔ اب وہ سوچ رہے ہیں کہ جس پہ خرچہ کم کرنے کے لیے ہم سارے الیکشنز، کیونکہ پنچایت کے الیکشنز تو اور بھی بڑے ہوتے ہیں، تو ایک ہی وقت میں ہم مرکزی، صوبائی، لوکل اور پنچایت کے سارے الیکشنز کروا لیں، کیونکہ بایو میٹرک ہے، جانا ہے آپ نے کام کرنا ہے، ایک ہی وقت آپ اپنی چوائس جو ہے وہ ایکسرسائز کر سکتے ہیں۔ دیکھیے، ٹیکنالوجی ہمارے پاس بھی ہے، مگر چونکہ نیت ہماری شفافیت پیدا کرنا نہیں ہے، اداروں کو درست کرنا نہیں ہے، ذاتی مفادات، ہاں، اس لیے دیکھیں جب تک آپ کے ادارے صحیح کام نہیں کریں گے تو آپ جمہوریت نہیں چلا سکتے۔ جس ملک میں عدلیہ آزاد ہوتی ہے، جن میں ادارے آزاد ہوتے ہیں، اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں، تو وہاں پہ پھر پولیٹیشنز کو بھی جرات نہیں ہوتی کہ وہ کوئی غلط کام کر سکیں۔ اس پہ چیکس اور بیلنسز ہو گئے اور پھر پاور جو ہے ڈیسنٹرلائز ہو کے نیچے تک پہنچے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں ہمارے پاکستان کا 80 سالہ مسئلہ اگر ہم سم اپ کریں تو کیا ہمارا مسئلہ کمپیٹنس نہ ہونا اور کرپشن ہونا ہے؟ کیا ان میں سے ایک ہے یا دونوں ہیں؟ دیکھیں، یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ کرپشن اور کمپیٹنس بھی دونوں ایک طرح سے سمٹمز ہیں، یہ کوئی خاص خود کوئی بیماری نہیں ہوتے۔ دراصل ہم کئی دفعہ یہ بھی مس گائیڈ ہو جاتے ہیں کہ بہت سی علامات جو ہوتی ہیں کسی بڑی بیماری کی، اس کو ہم اصل بیماری سمجھ کر اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ یہ کرپشن جو ہے یہ دراصل ظاہر اس بات کو کر رہی ہے جس کا میں نے ذکر کیا کہ آپ کے ہاں جو ادارے ہیں وہ صحیح کام نہیں کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے اگر ادارے صحیح کام کر رہے ہوں گے تو کرپشن کیسے ممکن ہوگی؟ اب جن اداروں نے کرپشن کو چیک کرنا ہے وہ ادارے ہی صحیح کام نہیں کریں گے تو کیسے آپ اس چیز کو دیکھیں؟ دنیا میں کوئی آپ کو ایسا ملک نہیں ملے گا جس نے ترقی کی ہو اور اس کے ہاں ایک بڑا سٹرونگ انڈیپینڈنٹ اکاؤنٹیبلٹی کا ادارہ نہ ہو، وہ چاہے ان کی عدلیہ ہو، چاہے وہ کوئی انڈیپینڈنٹ نیشنل ایجنسی ہو۔
نیشنل ایجنسی بھی اگر آپ بنا لیں گے تو عدلیہ کا کام تو ہوگا کہ اس کے کام کے اوپر بھی کسی پبلک کی اگر کمپلینٹ آتی ہے یا اس سے گریونس ہے تو اس کو حل کرے. چلیے ہم یو کے کی مثال میں آپ کو دے دیتا ہوں, کیونکہ سسٹم تو سارا تھا, ابھی تک ہم نے یو کے سے ہی بورو کیا تھا, جب وہ یہاں رولر تھے وہی رکھا, انہوں نے تو اپنے تبدیل کر لیے, ہم اسی لکیر کے فقیر ہیں, اینگلو سیکسن لا پہ ہمارا سارا دارومدار ہے, وہی ادارے ہیں. وہاں ایک نیشنل کرائم ایجنسی ہے جس نے پاکستانیوں کے اثاثے پکڑ کے بتا دیا کہ دیکھیں جی انہوں نے یہاں کیا, اور یہاں ہم بارگین اور ڈیلنگ کرتے تھے, پلی بارگین. سو یہ ایک دو رویوں کو ظاہر کرتا ہے کہ جب تک وہ یہاں تھے تو ان کے اپنے مفادات تھے, ظاہر ہے وہ ایک امپائر تھے, انہوں نے یہاں سے جو بھی لوٹ مار کی, کالونی تھے, ہم کالونی تھے, وہ یہاں سے لے گئے, مگر انہوں نے اس وقت بھی ان کی گورننس تو ٹھیک ہوتی تھی. ہاں ظاہر ہے کہ اس میں ان کے ذاتی مفاد اپنی جگہ تھا, مگر خود یو کے کی گورننس جو ہے آج آپ دیکھیں تو دنیا کہتی ہے کہ ہاں جی ان کے ادارے بہت اچھے ہیں. اگر آپ کسی چلیے ہم اپنے قریب کے ملکوں کی اگزامپل لیتے ہیں, ایشیا میں اگر کوئی کہے گا ہاں جی جاپان کی بہت اچھی ادارے ہیں, اگر آپ کہیں گے جی ملیشیا نے بہت ترقی کر لی, اگر آپ کہیں گے جی سنگاپور بہت اچھا ہوا, تو ساری جگہ کرپشن بھی تھی, سب جگہ یہ مسائل بھی تھے, مگر جیسے انہوں نے اپنے اداروں کو درست کیا ہے, آپ دیکھ لیجئے کہ میں یورپ کی اس لیے مثال نہیں دے رہا کہ ان کی اور بھی ان کو ایڈوانٹیجز تھے دوسرے ممالک کے مقابلے میں, کیونکہ وہ ظاہر ہے کلونیل پاورز رہے, ان کے پاس بہت سی پاور آئی, ان کے ہاں ریفارمز بھی ہوئے, مگر ہمارے خود ایشیا میں جو ممالک بہت عرصہ تک ہماری طرح آزادی حاصل نہ کر سکے, وہ بھی آزادی کے بعد ہم سے بہت آگے چلے گئے. اور ہمیں افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے بہترین قدرتی وسائل دیے ہیں جو اتنے چھوٹے سے ممالک کے بہت کم کے پاس ہیں. ہمارے پاس انسانی وسائل بھی بہترین ہیں, ہمارے لوگ بہت انٹیلیجنٹ, آپ دیکھ لیجئے کہ اے لیول کے امتحان ہوں, اور ہمارے کتنے بچے شائن کر رہے ہوتے ہیں, ریکارڈ قائم کر رہے ہوتے ہیں. انڈیویجول ہر پاکستانی کی پرفارمنس اگر آپ دیکھیں گے تو ہم نے ایسے ایسے نام پیدا کیے ہیں, مگر نظام ہم نے بدترین بنایا, اور جو وہ نظام چھوڑ کر گئے تھے اس کے اندر بھی ہم نے اور خرابیاں پیدا کی, اور اس کے اندر ہم نے ایکسپلائٹیشنز کے ایلیمنٹ ڈالے. اب اگر کسی ملک کے اندر عدلیہ صحیح کام نہ کرے, اگر اس کے ادارے کام نہیں کریں گے, اس کی گورنمنٹ صحیح کام نہیں کرے گی, اب آپ بتائیے پاکستان کی پبلک سروس کتنی خراب ہو چکی ہے. کوئی بندہ یہ جا کر ان سے کوئی کام نہیں, وہ ایسے بیہیو کر رہے ہوتے ہیں جیسے وہ لوگوں پہ احسان کر رہے ہیں, جبکہ نام ان کا پبلک سرونٹ رکھا ہوا ہے, انگریزوں نے یہی نام رکھا تھا, مگر اب کس چیز کے سرونٹ ہیں, وہ کسی چیز کی سروس وہ نہیں دے رہے ہیں. تو لوگوں کے لیے اگر آپ اتنی مشکلات پیدا کریں گے تو وہ بھی شارٹ کٹس ڈھونڈیں گے. جب پورے معاشرے میں یہ جس کو ہم کرپشن کہہ رہے تھے, جس کو ہم ایزی منی کہتے ہیں, جب یہ ایک طرح سے وے آف لائف بن جائے اور لوگ اس کو برا بھی نہ منائیں. اب آپ کلچرل ویلیوز دیکھیں, اس کی وجہ سے کتنی چینج ہوئی ہیں کہ لوگ وہاں رشتے کرتے ہیں جہاں انہیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ آدمی جو ہے وہ اس طرح کی ایزی منی کے اوپر تھرائیو کر رہا ہے. ایک زمانہ تھا اسی پاکستان کے اندر لوگ اس کا سوشل بائیک آؤٹ کر دیتے تھے, کہتے تھے اس بندے سے تعلق ہی نہ رکھو. آج سے 40 سال پہلے